بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے ماننے والے کون تھے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق اسرائیلی گھرانے سے تھا۔ ان کے ماننے والے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں اور اسرائیل کے نام سے اپنا ایک علیحدہ وطن بھی قائم کر چکے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اس خاندان کا سلسلہ پشت در پشت حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسرائیل کے معنی خدا کا بندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کا وطن کنعان تھا۔ ایک مرتبہ ملک کنعان میں زبردست قحط پڑا، اناج کی قلت پیدا ہو گئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر چلے گئے۔ حضرت یعقوب کس طرح اور کس حال میں ہجرت کر کے گئے اس کا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ میں ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد مصر میں آباد ہو گئی۔ مصر کے اصلی باشندوں کو قبطی کہا گیا۔ اس لحاظ سے مصر میں دو قومیں آباد تھیں، ان میں ایک اسرائیل جن کی تعداد کم تھی، اس لیے یہ قوم قبطیوں کی غلامی کرتی تھی۔ قبطی اسرائیلیوں کو حقیر نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسرائیلی قبطیوں کے ہر ادنا کام کرتے، عمارتیں بناتے، بوجھ ڈھوتے، کنویں کھودتے، پانی لاتے، لیکن خود ان کا اپنا حال یہ تھا کہ انہیں پیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ مصر کے باشندے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک دیوتا کا نام ہورس تھا۔ ہورس جنگ کا دیوتا کہلاتا تھا اور وہ جانوروں کو بھی اپنا دیوتا مانتے تھے۔ ان میں خاص طور پر بیل کو مقدس جانتے تھے۔ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا اور اس نے اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن نجومی نے فرعون سے کہا کہ اسرائیلی گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے اور تمہارے دین کی مخالفت کرے گا، وہ تمہیں خدا نہیں مانے گا۔ فرعون گھبرا گیا اور غور کرنا شروع کیا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے درباریوں سے مشورہ کیا۔ درباریوں نے سوچ بچار کے بعد رائے دی کہ اس مصیبت سے رہائی پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جس اسرائیلی گھر میں لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح سے خطرہ ٹل جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کرندے چھوڑ دیے جائیں، وہ گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں کہ کس گھر میں حاملہ عورت ہے، پھر اس پر نگاہ رکھی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کام کے لیے کرندوں کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ گھر گھر جا کر عورتوں کو ٹٹولتے۔ اسرائیلیوں کے اندر فرعون کے خلاف بولنے کی جرت نہ تھی، وہ احتجاج نہیں کر سکتے تھے، وہ دل ہی دل میں کڑنے لگے۔ ان تمام پیش بندیوں کے باوجود اسرائیلی گھرانے میں عمران نامی ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ عمران کی بیوی پریشان تھی کہ کس طرح لڑکے کو بچایا جائے۔ فرعون کے کرندے گھر گھر جاتے ہوئے آخر کار فرعون کے کرندوں کو معلوم ہو گیا۔ وہ اچانک دروازے پر دستک دینے لگے۔ عمران کی بیوی سمجھ گئی، اس نے فوراً بچے کو جلتے ہوئے تنور کے اندر ڈال دیا۔ اس طرح فرعون کے آدمیوں کو شک بھی نہیں ہوگا۔ پھر گھر کا دروازہ کھول دیا۔ کرندے گھر کے اندر گھس آئے۔ ہر طرف دیکھا، گھر کے کونے کونے میں جھانکا، بچہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ عمران کی بیوی کو پختہ یقین تھا کہ بچہ جل کر بسم ہو چکا ہوگا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر فوراً تنور میں دیکھا تو خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ بچہ آگ میں زندہ سلامت تھا۔ فوراً بچے کو آگ سے نکالا۔ بچہ پوری طرح محفوظ تھا، جسم کا کوئی بھی حصہ نہیں جلا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ خطرہ ٹل گیا۔ اللہ کریم نے عمران کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچے کو دودھ پلا کر، کپڑے پہنا کر، صندوقچے میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دے۔ عمران کی بیوی نے ایک خاص قسم کا صندوقچہ تیار کروایا جس میں پانی داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بچے کو دودھ پلایا اور کپڑے پہنا کر صندوقچے میں لٹا دیا اور اطمینان کے ساتھ دریائے نیل کی سطح پر ڈال دیا۔ عمران کی ایک بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا۔ ماں نے بیٹی سے کہا، اس صندوقچے کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے چلو، یہ دیکھتی رہو کہ صندوقچہ کہاں پہنچتا ہے۔ چنانچہ مریم نے ایسا ہی کیا۔ صندوقچہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا رہا۔ اسی دریا سے ایک اور شاخ فرعون کے محل کے احاطے سے نکالی گئی تھی۔ صندوقچہ محل کے احاطے میں داخل ہو گیا اور عین محل کے سامنے رک گیا۔ وہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صندوقچے پر دونوں کی نگاہیں پڑیں۔
مریم سب کچھ دیکھتی رہی۔ جیسے ہی صندوقچہ فرعون کے محل کے پاس رکا، مریم واپس لوٹ گئی اور اپنی ماں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ فرعون نے صندوقچہ نکالا، جب کھول کر دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ ہاتھ پاؤں پٹک رہا تھا۔ دونوں حیرت میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر فرعون نے کہا، بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ اس پر فرعون کی بیوی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہمارا کوئی بچہ نہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ اسے پال پوس کر بڑا کیا جائے۔ جب یہ اپنی عمر کو پہنچے گا تو ہماری تمام عادتیں اور مزاج اپنا لے گا، اسے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون نے بیوی کی باتوں کو غور سے سنا اور مان گیا۔ دونوں نے بچے کو اٹھا لیا اور پرورش کرنے لگے، لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ پرورش کے لیے بہت سی دایا عورتوں کو بلایا گیا، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ مریم نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ ایک دایا میں لاؤں گی، بچہ یقیناً اس کا دودھ پیے گا، مجھے اجازت دو۔ فرعون کی بیوی مان گئی اور کہا، ایسی ہی دایا لے آؤ جو بچے کو دودھ پلا سکے، میں معقول معاوضہ دوں گی۔ مریم فوراً مان گئی۔ مریم فوراً ماں کے پاس گئی اور خوشخبری سنائی اور ماں کو ساتھ لے آئی۔ عمران کی بیوی نے فرعون کے محل میں پہنچ کر بچے کو سینے سے لگایا۔ بچے نے خوشی خوشی دودھ پینا شروع کیا۔ فرعون کی بیوی بچے کو دودھ پیتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ عمران کی بیوی کو اپنے محل میں ملازمہ رکھ لیا۔ ماں اور بچہ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ دن گزرتے گئے۔ حضرت موسیٰ محل کے اندر پرورش پانے لگے۔ جب ان کی عمر 20 سال ہوئی تو فرعون نے شادی کروا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر محل سے نکل کر شہر میں ادھر ادھر گھوما کرتے اور ان کا یہ روز کا معمول تھا۔ ایک روز وہ راستے سے گزر رہے تھے، اسرائیلی سے الجھ رہا تھا کہ نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتے ہوئے مدد کے لیے پکارا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ کتبی اسرائیلی کو بے تحاشا مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی، لیکن کپتی نہیں مان رہا تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کپتی کو ایک گھونسا مارا، وہ بلبلا اٹھا۔ ایک لمحے بعد وہ مر گیا۔ اس کے مرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اسرائیلی سے کہا کہ فوراً چلا جائے۔ اس واقعہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندامت ہوئی۔ جان سے مارنے کی نیت سے نہیں تھی، بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر گریہ زاری کے ساتھ دعا بھی کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھ کو بخش دے، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ قاتل کو تلاش کرو۔ کچھ عرصہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ دیکھا وہی اسرائیلی ایک کپتی سے الجھ رہا ہے۔ اس نے پچھلی مرتبہ کی طرح موسیٰ کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تم ہمیشہ لوگوں سے لڑتے رہتے ہو، مجھے بلاتے ہو۔ اسرائیلی نے چیختے ہوئے کہا، موسیٰ ہم پر کیوں خفا ہوتے ہو؟ کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے جیسا کہ کچھ دن قبل تم نے ایک کپتی کو مار ڈالا تھا؟ اسرائیلی کی زبان سے یہ نکلی ہوئی بات راہگیروں نے سن لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ بات فرعون کے کانوں تک پہنچ جائے گی تو وہ مجھے سزا دے گا۔ آپ نے اس خیال سے مصر سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ فرعون کے قہر سے بچنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے اور مدین کی جانب چل پڑے۔ آپ راستہ طے کر رہے تھے۔ راستہ کیا تھا؟ ایک چٹیل میدان تھا جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی سایہ دار درخت، صرف خاردار جھاڑیاں تھی۔ گرمی کی شدت سے برا حال تھا، لیکن آپ راستہ طے کرتے گئے۔ کچھ دور فاصلے پر ایک کنواں نظر آیا، وہاں کچھ لوگ پانی بھرتے نظر آ رہے تھے۔ آپ کنویں کے قریب پہنچے تو دیکھا چراغا پانی نکال رہا ہے۔ ایک طرف دو لڑکیاں بھی کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں سے کھڑی ہونے کی وجہ پوچھی۔ لڑکیوں نے بتایا کہ یہ لینے دے رہا، ہمارے والد ضعیف العمر ہیں، وہ پانی بھرنے کے قابل نہیں، اس لیے ہمیں یہاں سے پانی بھرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے چرواہوں کو ہٹایا، کنویں پر سے بھاری پتھر کو بھی ہٹایا۔ کنویں کا ڈول بھی بھاری تھا، اس ڈول سے پانی نکال کر لڑکیوں کو دیا اور خود بھی پیا۔ لڑکیوں نے اپنے مویشیوں کو پانی پلایا، پانی لے کر گھر کی طرف چل پڑیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جگہ اجنبی تھی، یہاں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ سفر کرنے کے باعث بہت زیادہ تھکے ہوئے بھی تھے۔ پاس ہی درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور دعا کی، اے رب، تو نے جو اچھی چیز اتاری ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکیوں نے گھر پہنچ کر اجنبی مسافر اور پانی دینے کے بارے میں باپ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ باپ نے ایک لڑکی سے کہا کہ جاؤ اس اجنبی مسافر کو اپنے ساتھ لے آؤ، وہ ہمارا مہمان ہوگا۔
بیٹی باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا، میرے باپ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آمادہ ہوئے اور ساتھ روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا کہ میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلنا اور چلتے چلتے رہنمائی کرنا۔ وہ اسی طرح دونوں گھر پہنچے۔ بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف اپنے باپ سے کروایا۔ دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑنے کا تمام واقعہ سنایا۔ اس پر بزرگ مہربان نے شعیب کے نام سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، تم میرے مہمان ہو، یہاں محفوظ ہو، اب تم ظالموں سے دور ہو۔ بیٹی نے باپ سے سفارش کی کہ آپ اس اجنبی کو ملازم رکھ لیجئے، اس لیے یہ قوی بھی ہے، یہ امانت دار بھی ہے۔ باپ نے قوی ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ قوی ہونے کا ثبوت اس طرح سے ملا، اس نے بھاری ڈول پانی سے نکالا۔ باپ نے پوچھا، یہ تم نے کیوں کر جانا کہ وہ امانت دار بھی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا۔ بیٹی نے جواب دیا، جب میں بلانے کے لیے گئی تو اجنبی نے مجھے پیچھے چلنے کے لیے کہا اور خود آگے چلتا رہا۔ میں اشارے سے راستہ بتاتی رہی، ہم دونوں اسی طرح راستہ طے کرتے رہے۔ میں سمجھ گئی کہ پیچھے چلنے کا اشارہ اس لیے تھا کہ اس کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈال دی کہ میری بیٹی صفورہ کا نکاح تم سے کرا دوں، اور اس کا حق مہر یہ ہے کہ تم 8 سال تک میری بکریوں کی رکھوالی کرو گے، اگر مدت بڑھا کر 10 سال کر دوں تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرائط منظور کر لی اور نکاح ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنا عصا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ وہ ایک مدت تک مدین میں رہے، ذمہ داریاں نبھاتے رہے، لیکن مصر کی یاد ستاتی رہی۔ کبھی کبھی ان کے دل میں خیال آتا کہ واپس مصر چلا جاؤں، جا کر حالات کا جائزہ لوں، اور آپ نے ایک مرتبہ پختہ ارادہ بھی کر لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور اجازت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ صفورہ کے ہمراہ جانے کے لیے سامان سفرے باندھ لیا اور مصر کی جانب چل پڑے۔ راستہ طے کر رہے تھے کہ کھانے کا وقت آن پہنچا۔ کھانا پکانے کے لیے آگ کی سخت ضرورت پڑی۔ چکماک پتھر کو رگڑنا شروع کیا، لیکن آگ کی چنگاری بھی نہیں نکلی تو مایوس ہو گئی۔ یک بارگی کے ساتھ آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ اچانک تیز و تند آندھی آئی، اس کے بعد بارش شروع ہو گئی، جس سے موسم بدل گیا، بلکہ موسم سرد ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سردی محسوس ہوئی۔ گرمی پیدا کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑ گئی۔ آپ چاروں طرف دیکھنے لگے کہ شاید کہیں آگ نظر آ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ دور فاصلے پر روشنی دکھائی دینے لگی۔ آپ اپنی بیوی صفورہ سے کہنے لگے کہ یہاں سے کچھ دور مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں آگ جل رہی ہو، میں آگ لینے جا رہا ہوں۔ اور پھر آپ اس روشنی کی مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ قریب جا کر دیکھا ایک پہاڑ ہے اور نزدیک ایک درخت ہے، اس کے پیچھے سے روشنی آ رہی ہے۔ آپ نے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اس مقام سے ایک آواز ابھری۔ آواز میں جاہ و جلال کی کیفیت تھی۔ اے موسیٰ، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، تو پاک جگہ پر ہے۔ اس مقام کا نام طویٰ ہے۔ تم اپنی جوتیاں اتار، پھر اس بلندی پر چڑھ جا، یہ طور کا پہاڑ ہے۔ اس پر اسرار آواز سے آپ شش و پنج میں پڑ گئے۔ کچھ خوف کا احساس ہوا۔ حکم کے مطابق آپ بلندی پر چڑھ گئے۔ پھر آواز گونجتی ہے، اے موسیٰ، میں نے تجھے پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، میں رب ہوں، میری عبادت کر، نماز قائم کر۔ پھر آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو روشنی نظر آئی وہ اللہ کا نور تھا جو کوہ طور پر ظاہر ہوا۔ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا، اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ فرماتے ہیں، یہ میرا عصا ہے، اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، اس سے درختوں سے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے، اس عصا کو زمین پر ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عصا زمین کی طرف پھینک دیا اور عصا سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آواز آتی ہے، خوف نہ کھا، اسے اٹھا لے۔ آپ سانپ کو اٹھا لیتے ہیں، پھر دوبارہ عصا بن جاتا ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس جا، اسے ہدایت کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون مجھے مار ڈالے۔ پھر آپ نے اپنے رب سے التجا کی کہ ہارون کو میرا مددگار بنا، اس کی زبان اچھی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تجھے اور تیرے بھائی کو قوت بخشوں گا کہ تمہیں لوگوں پر غالب کروں۔
پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میرا سینہ کشادہ کر، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں لوگوں سے بات کر سکوں، ہارون میرا مددگار ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری حاجتیں پوری ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی صفورہ کے پاس گئے اور تمام واقعہ سنایا اور کہا جہاں ہوں اس جگہ قیام کرنا ہے، میں اللہ کریم کا پیغام لے کر فرعون کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ عصا لے کر مصر میں روانہ ہو گئے، وہاں پہنچ کر اپنے گھر والوں سے ملے، ان سے سارا ماجرا بیان کیا، ہارون کو خوشخبری سنائی۔ پھر دونوں مل کر فرعون کے محل میں گئے۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون چیخ اٹھا اور کہا، اے موسیٰ تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا اور بڑا کیا، لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہے تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور بھاگ گیا، اور بڑے عرصے تک تم نظر نہیں آئے، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، جو کچھ ہوا اتفاق سے ہوا، اور اس کے لیے میں نے اپنے رب سے معافی طلب کر لی ہے۔ میں تو خوف کی وجہ سے بھاگا تھا، میرے رب نے مجھے پیغمبری عطا کی، تو میں تمہیں رائے راست پر لانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا موسیٰ دیوانہ ہو گیا ہے، عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں دیوانہ نہیں ہوں، میں سارے جہاں کے خالق خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، وہی پروردگار ہے، اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی سمجھ ہے تو سمجھ سکتے ہو۔ فرعون نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اگر تم مجھے معبود نہیں سمجھتے تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا تمہارا پروردگار میری عمر بڑھا سکتا ہے، تمام دنیا کے بادشاہی مجھے دے سکتا ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار ہر شے پر قادر ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فرعون سے نرمی سے بات کر جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ فرعون نے پھر سوال کیا خدا نے تمہیں پیغمبر بنایا ہے، اس کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ ایک خوفناک اژدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ فرعون نے جب یہ معجزہ دیکھا تو خوف زدہ ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدھا کو اٹھایا تو وہ عصا بن گیا۔ فرعون نے درباریوں سے کہا موسیٰ تو جادوگر ہے، یہ جادو کے زور پر تم لوگوں کو ملک سے نکال دے گا۔ فرعون کے مصاحبوں نے اسے مشورہ دیا کہ موسیٰ کے مقابلے کے لیے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے، ان سے مقابلہ کرنا موسیٰ کے بس کی بات نہ ہوگی۔ چنانچہ بڑے بڑے جادوگروں کو تلاش کر کے فرعون کے دربار میں لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغام بھیجا کہ وہ آئیں اور جادوگروں سے مقابلہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچے، ساتھ ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا اپنا کمال دکھاؤ۔ موسیٰ نے جادوگروں کو للکار کے کہا کہ آئیں پہلے اپنا جادو کا کمال دکھائیں۔ جادوگر اپنے ساتھ رسیاں لائے تھے، جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں زمین پر ڈال دی تو وہ بڑے بڑے سانپ بن کر رینگنے لگے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ ایک بڑا اژدہا بن کر تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر حیرت میں پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حق اور باطل ظاہر ہو گئے۔ تمام جادوگر معجزہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے، اور کہا کہ موسیٰ حق پر ہے اور سچا ہے۔ جادوگروں کی زبانی موسیٰ اور ہارون کے تعریف سن کر فرعون نے جادوگروں سے کہا میں تم لوگوں کو سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ جادوگروں نے فرعون کو جواب دیا ہمیں اب کسی شے کا خوف نہیں، ہمیں اب اپنے پروردگار کی طرف جانا ہے، وہی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس رویے سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ فرعون کو سزا دے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے اس لیے عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتا۔ فرعون اللہ تعالیٰ کا منکر تھا۔ ایک روز اس نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے ایک بہت اونچا مینار تعمیر کرو، میں اس پر چڑھ کر خدا کو دیکھوں گا۔ فرعون کے کہنے پر حامان نے ایک بلند و بالا مینار تعمیر کروایا، وہ اتنا اونچا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر برقرار نہ رہ سکا اور درم سے زمین بوس ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی جو اللہ نے سن لی۔ فرعون ہر طرح کے عذاب میں گر گیا، ملک میں ہر طرف بیماریاں پھوٹ پڑیں، قحط پڑ گیا، اناج کا ایک دانہ بھی نہ رہا۔ طرح طرح کی آفات سے فرعون گھبرا گیا۔ اس کی قوم نے واہ ویلا مچایا اور فریاد کی کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو ہر طرف سے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔
فرعون نے اپنی قوم سے کہا موسیٰ سے کہو یہ عذاب ٹال دے۔ فرعون کے مشورے پر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم سب عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اناج نہیں، ہم فاقے کر رہے ہیں، بیماریوں سے بھی تنگ آ چکے ہیں، ہمارے اندر اب اتنی سخت نہیں کہ ہم اب اور برداشت کر سکیں۔ ان کی حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو عذاب ٹل گیا۔ پھر کچھ عرصے تک اطمینان سے رہے، پھر دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور عذاب کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے اور گناہوں کا اعتراف کیا، اپنی گمراہ کن حرکتوں پر نادم ہوئے اور کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کی نجات کے لیے دعا کی تو عذاب ٹل گیا۔ اللہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس سرزمین کو چھوڑ دو، اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نکل پڑو۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلنے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ اس دوران مصر میں وبا پھوٹ گئی اور لوگ بڑی تعداد سے مرنے لگے، ہر گھر سے لاشیں نکلتی رہیں۔ اسی دوران بنی اسرائیل مصر سے جانے لگے، ان کے ملک سے نکلنے پر کسی کی توجہ نہیں تھی، اس لیے ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کو روانہ کر دیا اور خود پیچھے رہ گئے۔ بنی اسرائیل کا قافلہ دریائے کلزم کے کنارے پہنچ گیا۔ فرعون کے کرندوں نے دیکھا کہ شہر میں کوئی اسرائیلی نظر نہیں آ رہا۔ فرعون اپنے لشکر کے ہمراہ اسرائیلیوں کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ فرعون کا بھاری لشکر دیکھ کر موسیٰ کی قوم گھبرا گئی۔ موسیٰ کی قوم نے کہا ہم مصر سے نہ نکلتے تو اچھا تھا، اب تو ہم چاروں طرف سے گر گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا میرے ساتھیوں، خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی ہمیں راہ دکھائے گا۔ اس وقت آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ اپنا عصا دریا پر مارو۔ حضرت اپنا عصا دریا میں مارا تو دریا کا پانی دو طرف ہو گیا اور درمیان سے رستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی کہ میں اس رستے سے دریا پار کرتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور پیچھے پیچھے ان کی قوم بھی تھی۔ بنی اسرائیل نے دریا عبور کیا۔ فرعون کا لشکر بھی پہنچ چکا تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو رستہ پار کرتے ہوئے دیکھا تو خود بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریا پار کرنے کی کوشش کی، اور جب فرعون اور اس کا لشکر بیچ میں پہنچا تو دونوں طرف کا پانی مل گیا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوبنے لگا تو موسیٰ کو آواز دی اے موسیٰ مجھے بچا لے، میں ڈوب رہا ہوں، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آواز پر کوئی توجہ نہ دی۔ فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نئی سرزمین پر پہنچ گئے۔ جگہ نہیں تھی، اسرائیلی قوم کے لیے نئی نئی مشکلات اور پریشانیاں پیدا ہو گئی۔ کھانے پینے کا کوئی سامان میسر نہیں تھا، زمین بنجر تھی، پانی بھی نہیں تھا، اس لیے کوئی درخت اور پودا بھی نہیں تھا۔ اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ ہم کیسی جگہ آ گئے، کیسی مشکل میں پھنس گئے، یہاں تو کوئی پانی نہیں، یہاں تو زندگی دو بر ہو گئی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ مصر کی سرزمین نہیں چھوڑتے۔ اپنی قوم کی باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، یہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ۔ پھر آپ نے پانی کے لیے زمین پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ چشمے اسرائیلیوں کے 12 قبیلے تھے، آپس میں بانٹ لیے۔ اسرائیلیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا ہمارے کھانے پینے کے لیے سامان فراہم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو آسمان سے من و سلوہ اترنے لگا۔ دوستو، علماء کرام نے وضاحت کی کہ جب اسرائیلی صحرائے سینا میں تھے تو کوئی بھی سایہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادل کے ذریعے سایہ پیدا کیا۔ جب رات ہوتی تو یہی بادل آگ کا ستون بن کر روشنی اور گرمی پیدا کرتا۔ کھانے پینے کے لیے خاص قسم کی خوراک من و سلوہ بھی بھیجا۔ اس کے باوجود اسرائیلی خوش نہ تھے۔ اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ تو ایک ہی قسم کا کھانا ہے، ہم اسے کھاتے ہوئے اکتا گئے ہیں۔ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے زمین سے کھیرا، ککڑی، پیاز، لہسن اور مسور پیدا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خفا ہو کر فرمایا یہ چیزیں تو شہر میں بھی مل سکتی ہیں، جسے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے وہ شہر چلا جائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ مصیبتیں تو جلد ہی ٹل جائیں گی، بہت جلد ہم مصر لوٹ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا وہاں تو فرعون کی حکمرانی ہے، وہ ہمارے خلاف ہے، ہم وہاں کس طرح سے جئیں گے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون غرق ہو چکا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس کے خوف سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے قوم کو اطمینان نہیں ہوا اور کہا اگر فرعون مر چکا ہے ہم اس کی لاش کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو فرعون کی لاش پانی پر ابھر آئی۔ جب سب نے دیکھا تو یقین آیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی قوم کے ساتھ واپس مصر لوٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر مصر چلے گئے۔ وہاں فرعون کے محلات اس کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد آپ اس مقام پر گئے جہاں آپ نے اپنی بیوی سفورہ کو قیام کرنے کے لیے کہا تھا۔ ملاقات کے بعد آپ اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ نے ان لوگوں کو پیغام دیا کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی تو لہٰذا میں شریعت کی باتیں بتاؤں گا، اس پر تم عمل کرو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم کس طرح یقین کر لیں کہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا؟ پھر آپ نے اپنی قوم میں سے چند صالح بندوں سے کہا تم اپنی نظروں سے سب کچھ دیکھو گے، اس کے لیے تم لوگوں کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا اور تم جو کچھ دیکھو یہاں آ کر گواہی دینا۔ صالح بندوں نے مان لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ آپ نے 70 نیک بندوں کو اپنے ساتھ لیا، ہارون کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ دیا۔ یہ 70 آدمی عالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں ساتھ لے کر کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ تم نے 30 روزے رکھے، 10 روزے اور بھی رکھو تو 40 روزے پورے ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات 70 نیک بندوں کو بتائی۔ ان سب نے آپ سے کہا جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تب تک مانیں گے نہیں، تم خدا کو دکھا دو ہم یقین کر لیں گے۔ آپ نے ان سب لوگوں کو بتایا کہ خدا کا کوئی بھی ثانی نہیں، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں کس طرح دکھاؤں؟ اللہ کی طرف سے میرے دل میں بات اترتی ہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، اپنی ضد پر قائم رہے۔ پھر اللہ کا غضب جوش میں آیا، ان پر بجلی گری جس پر وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان کے مرنے پر آپ زیادہ پریشان ہو گئے، اپنے دل ہی دل میں کہنے لگے کہ میں اپنی قوم کو کس طرح منہ دکھاؤں گا۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی اور وہ سب کے سب جی اٹھے۔ آپ نے ان لوگوں کو ساتھ لیا اور مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ 10 روزے رکھے، اس طرح 40 روزے پورے ہو گئے۔ پھر آپ نے دوبارہ ان 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کوہ طور پر پہنچے۔ وہاں آپ پر وحی دوبارہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اتنی جلدی کیوں کی؟ آپ نے جواب دیا تاکہ تم مجھ سے راضی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو پہاڑ کی طرف نظر رکھ۔ حضرت موسیٰ نے پہاڑ کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ نے اپنی تجلی دکھائی، آپ تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب اٹھے تو دیکھا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے اپنے رب سے معافی مانگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر تورات نازل کی۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو پہلے 10 احکام ملے جن میں 10 اخلاقی باتیں تھیں۔ ان 10 احکام کو احکام عشرہ بھی کہتے ہیں، اور یہ احکام پتھر کی سلوں پر کندہ تھے، انہیں صحیفہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت، ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، ان کو کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ۔ اپنی قوم کو بھی حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خدا تجھے دیتا ہے دراز کرے۔ تو خون نہ کرنا، برے اور شرمناک کام نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر اپنی قوم کی طرف لوٹے تو دیکھا کہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور اس بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھ گچھ کی تو حضرت ہارون علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ سامری نے سب کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں وہ سب کے سب مر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ میں کام کروں گا۔ تم لوگ خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں دکھاؤں گا۔ اور لوگوں سے سونا اور چاندی مانگ مانگ کر جمع کیا، اس سے ایک بچڑا تیار کیا۔ اس میں وہ جادو کے ذریعے ایسی صفت رکھ دی جسے وہ بول پڑے۔ بچڑے کو ایک کھلی جگہ رکھ دیا، اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ سامری نے لوگ سے کہا میں بچڑے سے جو کچھ پوچھوں گا یہ جواب دے گا۔ سامری نے بچڑے سے پوچھا تو کون ہے؟ بچڑے نے جواب دیا میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی زندہ نہیں ہیں، تم مجھے رب مانو اور سامری کی باتوں پر عمل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی زبانی تمام باتیں سنی تو قوم سے کہا اس رب کا حکم مانو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔
اللہ نے مجھ پر کتاب توریت نازل کی، یہی شریعت ہے، اس پر عمل کرو۔ پھر آپ نے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کو توڑ ڈالا اور کہا یہ بت پرستی ہے، بتوں کی پوجا نہ کرو، نیک عمل کرو، برائی سے بچو۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا تو اللہ نے ان لوگوں پر عجیب و غریب عذاب نازل کیا۔ وہ عذاب کس طرح کا تھا؟ جیسے کہ ان کے سروں پر پہاڑ لٹک رہے ہوں اور وہ ابھی گرنے ہی والے ہوں۔ لوگ سروں پر لٹکے ہوئے پہاڑوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہوئے اور سجدے میں گر پڑے تو ان پر عذاب ٹل گیا۔ ایک مرتبہ اللہ نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ملک شام کی سرزمین کا وارث بناؤں گا جہاں تم سب اطمینان سے زندگی بسر کر سکو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اپنی قوم کو سنائی۔ اس سے خوش آئند بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسرائیلی اس بات سے خوش تو تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں یہ سرزمین آسانی سے مل سکے، جہاد نہ کرنا پڑے۔ جہاد کرنے کے لیے دل سے تیار نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ آمادہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنی قوم کو لے کر کنعان پہنچے، وہاں جا کر کچھ اطمینان کا سانس لیا۔ وہاں جہاد کے لیے اپنی قوم کو تربیت دینے لگے، نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے کچھ طریقے واضح کیے۔ بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک سردار مقرر کر دیا گیا تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے سردار کے ماتحت رہے اور سردار کے حکم پر چلے، اور تمام انتظامی امور کی تکمیل کے بعد جہاد میں جانے کی تیاری شروع کی اور شام کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلی قوم جہاد پر جانے کے لیے آمادہ نہیں تھی، لڑنے کے نام سے خوف زدہ تھی اور کہا کہ شام کے باشندے طاقتور ہیں اور جسمانی لحاظ سے ہم سے موٹے تازے ہیں، ان زور آوروں سے ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے اندر کوئی حوصلہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ڈیل ڈول سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالی ہمیں فتح نصیب کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر ان کو اس بات کی سمجھ نہ آئی، وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور کہا اے موسیٰ تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ موسیٰ اپنی قوم کے اس بزدلانہ رویے سے بالکل مایوس ہو گئے۔ پھر آپ نے مایوسی کے عالم میں دعا کی، اے اللہ مجھے اور میرے بھائی ہارون کو ان سے علیحدہ کر دے۔ اللہ نے موسیٰ کی دعا سن لی اور فرمایا یہ لوگ 40 برس تک اسی بیابان میں بھٹکے رہیں گے، انہیں یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم سے علیحدہ ہو کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام چلے جانے کے بعد ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہر طرح کی مصیبت نے انہیں گھیر رکھا تھا، مصائب سے وہ بالکل گھبرا گئے۔ اب ان کے سامنے ایک ہی رستہ باقی رہ گیا تھا کہ وہ مصر واپس چلے جائیں، لیکن رستہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور وہ مصر جانے کے لیے کچھ فاصلہ طے کرتے دوران سفر اسی جگہ گھوم پھر کر واپس آ جاتے جہاں سے سفر شروع کیا۔ ان کے سامنے یہ عجیب و غریب معاملہ تھا، بھوک پیاس نے ان کو نڈال کر دیا، نہ کھانا تھا نہ پانی۔ جب موسیٰ اور ہارون ملک شام سے لوٹے تو ان کو تباہ حال پایا۔ قوم نے ان سے فریاد کی یہ کیسی مصیبت نے ہمیں گھیر رکھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے یہ تو تمہارے ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، تم بزدل ہو چکے ہو، تم نے جہاد سے بھی انکار کر دیا، یہی وجہ ہے کہ تم سب اللہ کے غضب میں آ گئے، تم یہاں 40 سال بھٹکتے رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی تو ان کی مصیبت ٹل گئی، انہیں رستہ مل گیا۔ پھر مختلف قبیلے مختلف مقامات کی طرف چل پڑے، کچھ قبیلے بیت المقدس آباد ہو گئے۔ دوستو مصر میں ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا، لیکن تھا وہ بہت بخیل اور کنجوس، اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ روایت ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اتنی تھی کہ اگر کنجیوں کو کہیں لے جایا جائے تو اونٹوں کی ایک قافلے کی ضرورت تھی، چابیاں بھی اتنی تھی کہ ان کے بوجھ اونٹ اٹھاتے تھے، لیکن وہ اپنا خزانہ غریبوں اور محتاجوں پر خرچ نہیں کرتا تھا، نہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا، نہ کسی کو تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے تمہیں بڑی دولت دی، آخر یہ دولت کس کام کی؟ یہ دولت تو دنیا میں رہ جانے والی ہے، اللہ کے نام پر غریبوں اور محتاجوں کو دو۔ قارون جواب دیتا یہ دولت تو میں نے اپنی عقل سے پیدا کی ہے، یہ میری مرضی ہے، یہ میں کسی کو نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے اپنے مال میں زکوٰۃ ہی نکال دو، اس میں غریبوں کا بھلا ہوگا، تمہیں دعائیں ملیں گی، خدا تم سے راضی ہوگا۔ قارون کہتا کہ اگر میں نے اپنے مال سے زکوٰۃ نکال دی تو خدا مجھے اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری آخرت سنوار دے گا۔ وہ موسیٰ پر الزام لگایا کرتا تھا کہ موسیٰ میری دولت چھیننا چاہتا ہے۔
صرف یہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک بازی پر دبا لگاتا اور بہتان باندھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے رویے اور ضد سے بہت پریشان تھے۔ انہیں یقین ہو چکا کہ قارون کبھی بھی راہ راست پر نہیں آئے گا، بلکہ الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا شروع کیا اور تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جن لوگوں نے موسیٰ کو تکلیفیں دی۔ اللہ کے نزدیک موسیٰ نہایت نیک اور پاک باز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا تو زمین پھٹ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا، اے زمین، تو قارون کو اپنے اندر سمو لے۔ اللہ نے موسیٰ کی دعا سن لی۔ زمین نے اپنا سینہ کھول دیا۔ زمین آہستہ آہستہ پھٹنے لگی۔ قارون ایک ہی بات دہراتا رہا کہ موسیٰ میری دولت پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ پھر موسیٰ نے فرمایا، اے زمین، اس کی دولت کو بھی اندر سمو لے۔ قارون اپنی دولت سمیت ڈیروں مٹی تلے چلا گیا۔ نہ وہ رہا نہ اس کی دولت، اس کے شاندار محل کے آثار بھی مٹ گئے۔ دوستو، تورات میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت موجود ہے۔ تورات میں لکھا ہوا ہے، تیرا خدا تیرے درمیان تیرے ہی بھائیوں میں میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھرو۔ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈال دوں گا، جو کچھ میں کہوں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے وصال سے پہلے بنی اسرائیل کو بخشی۔ اس نے کہا، خداوند سینا سے آیا اور شیر سے اس پر طلوع ہوا اور فران کے پہاڑوں سے وہ جلوہ گر ہوا، اور اس کے دانے ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ علم کی تلاش میں رہتے۔ وہ بھی خیال کرتے کہ انہیں بہت زیادہ علم حاصل ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم سے زیادہ علم میرے ایک بندے کے پاس ہے، اگر تو جانا چاہتا ہے اس بندے سے ملاقات کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، ایسا بندہ کون ہے اور کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک مقام کی طرف اشارہ کیا جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے۔ روایت کے مطابق ان کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ خضر علیہ السلام بولے بٹکوں کو راستہ دکھایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ علیہ سلیہ کے بعد آپس میں باتیں ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنا مدعا بیان کیا اور کہا، جو علم آپ کے پاس ہے سیکھنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ کروں آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی شرط کو مان لیا اور عہد کیا، آپ جو کچھ کریں گے میں نہیں پوچھوں گا، نہ مداخلت کروں گا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں جو کچھ کروں گا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں صبر بھی کروں گا۔ چنانچہ دونوں روانہ ہوئے اور راستہ طے کرتے ہوئے دیکھا کہ سال سمندر پر کچھ کشتیاں کنارے پر لگی ہوئی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کشتیوں کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حرکت برداشت نہ کر سکے، آخر پوچھ ہی لیا، آپ نے ان کشتیوں کو کیوں توڑ دیا؟ یہ تو سر نقصان پہنچانے والا کام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پھر دونوں آگے چلے۔ حضرت خضر علیہ السلام راستے میں ایک لڑکے کو جان سے مار دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ پریشان ہو گئے اور اعتراض کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ صبر سے کام نہیں لیں گے۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں پر پہنچے۔ یہ جگہ سنسان تھی، کچھ لوگ نظر آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کھانا طلب کیا، ان لوگوں نے انکار کیا۔ وہاں پر موجود ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک دیوار ہے اور بسیدہ اور کمزور ہے اور وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ آپ نے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے مستحکم کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، آپ نے یہ دیوار مرمت کیوں کی؟ ہم بھوکے پیاسے ہیں، اس کام کے لیے آپ مزدوری طلب کر سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، جو کام خدا کے حکم سے کیا جائے اس کی مزدوری نہیں لی جاتی۔ اے موسیٰ، تم اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے، بار بار پوچھتے رہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ بتا دوں جو کچھ میں نے کیا۔ موسیٰ، میں نے کشتیوں کو اس لیے توڑا کہ وہ کشتیاں غریب ملاحوں کی تھیں جن سے وہ روزی کماتے تھے۔ یہاں کا بادشاہ
جب ملاحوں کے پاس کشتیاں نہیں رہیں گی تو وہ روزی نہیں کما سکیں گے، اس لیے میں نے کشتیاں توڑ دیں۔ بادشاہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں کو نہیں لے گا، یہ کشتیاں تھوڑی بہتی مرمت کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی۔ موسیٰ میں نے لڑکے کو اس لیے مار ڈالا کہ اس کے ماں باپ نہایت نیک اور عبادت گزار ہیں۔ اگر یہ لڑکا اپنی بڑی عمر کو پہنچتا تو زمین پر فتنہ و فساد پھیلاتا اور مخلوق خدا کو اذیتیں پہنچاتا اور ماں باپ کو بدنام کرتا، اس لیے میں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ آگے چل کر میں نے دیوار مرمت کی، اس میں یتیم بچوں کا مال گڑا ہوا ہے۔ یہ مال بچوں کے باپ نے ان کے لیے رکھا ہوا تھا، جب بچے بڑے ہوں گے تو گڑا ہوا مال نکال لیں گے۔ دیوار مکمل نہ کرنے کی صورت میں دیوار گر جاتی۔ اگر دیوار گر جاتی تو یہاں کے اوباش لوگ دیکھ لیتے اور مال ہتھیا لیتے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس چلے گئے اور نیک کاموں کی طرف بلایا۔ دوستو اسی کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کا اختتام، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔